ایک مساہرت کا جو معاملہ انہوں نے حنفیوں نے مچایا ہوا ہے کہ اگر کوئی اپنی ساس کو شہوت سے چھو لے یا کوئی سسر جو ہے وہ اپنی بہو کو چھو لے تو وہ طلاق ہو جائے گی، وہ تو بالکل غلط ہے. باطل اسی طریقے سے ہی ہوتا ہے جو ایک طریقہ ہے. اس پہ بھی میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈ ہیں کہ دونوں میں سے ایک کوئی کافر ہو جائے، کلمات کفر بک دے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر رشتہ ٹوٹ جائے گا. آپ کو تجدید نکاح کروانی ہوگی. تجدید نکاح کریں گے نئے حق مہر کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں، اور اس کے لیے کوئی پبلک سرمنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو الٹا آپ کے لیے عذاب بن جائے گا. لوگ پھر پوچھیں گے کیا ہوا ہے. ہاں اے نہ کوئی عاشق رسول ہی پہنچ جائے. تو بس اگر آپ کے بیٹے جوان ہیں ان کو بٹھائیں، دو گواہ بنے، دونوں میں سے ایک خطبہ پڑھے، اور اس طریقے اس کی کوئی لکھت پڑھت بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس تجدید نکاح کر لیں کافی ہے. بعض اوقات کوئی کلمات کفر بول دیتا ہے نا، تو باقی تو ویسے فرقہ چینج کرنے سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے پاکستان میں. تو ہاں ایون یہاں پہ تو پولیٹیکل جماعتوں کا اتنا بڑا اختلاف ہے کہ میرا تو خیال ہے شادی سے پہلے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہاں فاطمہ سا ہے ہی کوئی نہیں، تیری رابعہ بصریہ تے شے ہی کوئی نہیں. کہنا جی رابعہ نے ایک ہاتھ آگ چکی سی کہ میں جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں، اور ایک ہاتھ میں انہوں نے پانی کا لوٹا اٹھایا ہوا تھا کہ میں جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں. اور چھڑ دو بس وہی قسمت اتنی چنگی ہے کہ اس زمانے کو انجینئر نہیں سی ہے. ہاں ہاں نہیں تو جو کچھ ہوں ہو رہا ہے نا یہ کچھ ادھر ہی ہونا سی. وہ تہاڈی ہیروئن نہیں سی ہونی. پھر مسلم ہسٹری کی یہ ہیروئن ہے رابعہ بصریہ. جیسے ہیرو ہے نا ان کے باقی بایزید بستامی، ذوالنون مصری، ابو الحسن خرقانی، جنید بغدادی، تو یہ ہیروئن بھی ہے ایک. تسی کہڑے بابے لے کے بیٹھے ہو؟ تو بابے کسی کھنگن بھی نہیں دینا ہوتے. اچھا دیکھیں کتنے گستاخ ہیں. دوسری طرف انبیاء کے بارے میں کہتے ہیں جی سارے نبی کہیں گے آج ہمیں اپنی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ. اچھا نبی کہہ رہے ہوں گے ہمیں اپنی فکر ہے، تو بابے کہہ رہے ہوں گے کہ میں پڑھاں گا ہی نہیں تک تم اپنے مرید نہ لے جاواں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اپنے بابوں کو انبیاء سے بڑھ کے سمجھتے ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ 73 کے آئین میں آپ کو کافر نہیں قرار دیا ہم نے. ادروائز گنجائش آپ نے کوئی نہیں چھوڑی ہوئی ہے کہ آپ کو اسلام سے باہر نکالا جائے. میرا خیال کیا میرے بھائی، نہ تو یہ میں میمز بنوا رہا ہوں، نہ ہمارا کوئی آفیشیل پیج ہے جس کے اوپر یہ میمز بنائی جا رہی ہیں. باقی جو میں نے جتنی دیکھی ہیں مجھے تو بہت پسند آئی ہیں. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بریلوی علماء یا دیوبندی یا اہل حدیث شیعہ علماء جو کہانیاں بیان کر رہے ہیں، کیا یہ کہانیاں میں نے گن پوائنٹ کے اوپر ان سے ریکارڈ کروائی ہیں؟ اگر تو میں نے گن پوائنٹ پہ ان سے یہ گندی گندی باتیں ریکارڈ کروائی ہیں، عجیب دیو مالائی قصے کہانیاں میں نے ریکارڈ کروائی ہیں، پھر تو آپ مجھے بلیم کریں کہ پہلے میں نے گن پوائنٹ پہ ان سے یہ بےہودہ بکواسیات کہلوائے اور بعد میں اپنی ویڈیوز جوڑ کے میں نے میمز بنوائی، پھر تو میں مجرم ہوں. جب یہ خود بکواسیات ارشاد فرماتے رہتے ہیں ممبروں پہ بیٹھ کے، عجیب و غریب قسم کی کہانیاں اور سٹوریاں بیان کرتے رہتے ہیں، تو اس کے بعد اگر ان کا مذاق اڑ رہا ہے تو توبہ کر لیں. باقی لیکن یہ جو مٹی لے کے آتے ہیں، قبر مبارک کی مٹی کو لے آتا ہے یا مدینہ شریف کی مٹی، تو ان سے صرف یہ پوچھیں کہ یہ مدینہ شریف کی مٹی جس سے آپ اتنا محبت کر رہے ہو، بلکہ آپ تو کہتے ہو ہم مدینے کے کتے ہیں، کاش ہم مدینے کے کتے ہوتے. یار کتے سے زیادہ درجہ تو مسجد نبوی کے امام کا ہے، اس کے پیچھے تم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہو. کتے سے پیار ہے مدینے کی گلیوں سے، کانٹوں سے، سوائے مسجد نبوی کے امام کے جو کہ مصلی رسول پہ کھڑا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ نجدی ہے. یعنی وہ کتے سے بدتر ہے ان کے نزدیک. یہ ذہن میں رکھیں، سیدھا سا یہی رزلٹ نکلتا ہے. یہ آپ کو دین پڑھایا جا رہا ہے. تو مدینہ شریف کا احترام اپنی جگہ، لیکن یہ مٹی وغیرہ کام نہیں. ہاں اگر کوئی شخص عاجزی انکساری قائم رکھتے ہوئے اس کی شلوار ٹکنوں سے، یہ کون سی عاجزی ہے جو آپ خود ڈیفائن کر رہے ہیں؟ عاجزی اس دیہڑے ہوئے گی جو تو تمبی چھونگے گا نا تو لوگ تینوں واضح کسن گے، پھر تیری اندر دی میں مرے گی، پھر عاجزی آئے گی. یہ کیڑی ہے؟ آدھی پنڈلی تک کرنا اور لوگ تینوں وابی دی واضح لان، اندر مارن تیرا، پھر پتہ لگے گا کہ اندر مریا کہ نہیں. میں تمہیں طریقہ دسنا نا، یہ تو قیامت تک عاجزی کرتے رہو گے اندر میں نہیں مرنی. میں اس دن مرنی جو تم لوگ گالاں کڈن گے. وہ تمبی جیڑی ٹکنے نہیں ہے، آدھی پنڈلی تک لے کے آؤ، پھر پتہ لگے گا. یہ نان سینس باتیں. ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا
کپڑوں کا ٹخنوں سے نیچے کرنا ہی تکبر ہے. جس کو نبی علیہ السلام خود تکبر ڈکلیئر کرتے ہیں، بس ڈیفینیشن وہ ہوگی جو اللہ کے نبی بتائیں گے. ہاں، آپ کے دل کی کیفیت اپنے پاس رکھیں، ہمیں پتہ ہے آپ کی چلاکیوں کا. ہاں، اگر آپ کو میں مارنے کا شوق ہی ہے نا تو جناب ہم آپ کو اور بڑے طریقے بتاتے ہیں. سنت پہ چل کے بھی آپ اپنی میں مروا سکتے ہیں. پگڑی پہنے، ٹھیک ہے، شلوار آدھی پنڈلی تک اونچی کریں، اور یہ بخاری مسلم میں سب سے پسندیدہ حالت یہ ہے، شلوار آدھی پنڈلی تک کریں، پگڑی پہنے، اور بریلویوں کی مسجد میں پہلی صف میں جمعے والے دن جب امام تقریر کر رہا ہوں اس وقت جا کے اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین سے نماز پڑھے تو اڈی میں کہ تانوں بھی مار کے اتو کٹن گے، اندر تک مار کے کٹن گے. ماں تو اڈی پروانے سانوں بڑا طریقہ ہے. تو یہ ساری باتیں تفنن کے طور پہ تھی. ٹخنوں کا جو معاملہ ہے اس پہ میں تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں. آپ کے اس وسوسے کا جواب میں نے اس میں دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، سارے وساوس کا جواب دیا ہوا ہے. نکال دوں گا کہ یہ قصہ آدم اور ابلیس نقل کیا علی بن عثمان اجویری نے کشف المحجوب میں، اور انہوں نے شیطان کی غلطی اللہ کے کھاتے میں ڈال دی ہے. جی، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم تو دیا شیطان کو، لیکن یہ نہیں چاہا کہ یہ سجدہ کرے تاکہ میں اسے شیطان بنا دوں. لو، ختم ہو گیا کام. بھائی جی یہ شیطان بخشا گیا تھا، تسی میں تو ویسے ہی بخشے گئے. آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ان لوگوں کا لیول تھا، اور قرآن میں قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ ہے. ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے وہم نکالا ہے کہ ہم نے پھر اس سے پوچھا تو نے یہ ایسا کیوں کیا، تو اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس شیطان نے غلطی کی تھی اسی کے کھاتے میں ڈالی ہے انہوں نے پکڑ کے. اور یہ وہ ہے جی معرفت کی بات کا یہ مطلب نہیں کہ امیر لوگ عذاب میں ہوں گے، وہ تو اللہ کے عرش کا سایہ تو مل جائے گا نا صاحب کو سرکار، ورنہ تو 50,000 سال کا جو آخرت کا قیامت کا دن ہے اگر نیک اور بدکاروں نے ایک جیسا گزارنا ہے تو نیکوکاروں کو تو وہی عذاب ہو جائے گا اگر وہ تکلیف میں وہاں پہ ہوں. وہ تو آیا بخاری مسلم میں کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا. وہ تو آپ سمجھیں کہ ایک قسم کے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہوں گے قیامت کے دن کا کہ کس کی چمڑی اتر رہی ہے، کیڑا کیڑا بزرگ جڑا لمحہ پہ آیا تھے. جگہ ایک ہی ہوگی لیکن ایک سکون میں ہوگا، اس کے لیے انجوائمنٹ ہوگی دیکھنے میں. میں تو انشاءاللہ بڑا انجوائے کراں گا، ٹھیک ہے. تے جن کی وہاں پہ پھینٹی لگ رہی ہوگی ان کے لیے تو عذاب کا دن ہوگا. تو جنت کا تو فیصلہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آف ججمنٹ ہونا ہے نا، لیکن اس سے پہلے ہی جو جنتی ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ پروٹوکول میں رکھے گا انشاءاللہ. کیا موجودہ دور میں کرامات کا کسی بھی شکل میں وجود باقی؟ جی باقی ہے. یہ ہمارا پلیٹ فارم کرامت ہے. اس سے بڑی کوئی پلانٹ ارتھ پہ کرامت ہے تو بتا دیں. تفنن اپنی جگہ اور ریئلٹی بھی ہے. یار انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ ایک بندہ اٹھ کے انہیں اس طرح ایکسپوز کرے گا کہ ان کی اولادیں جن کو بچپن سے بابوں کی کہانیاں گٹھی میں ڈالی گئی تھی وہ چھوڑ کے اس شخص کے ساتھ جڑ جائیں گے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کو کتنا فخریہ سناتے ہیں جی فلانے دا فیض جاری ہے، او چڑھ دیو سارا نے فیض ڈوب گئے. ایک یوٹیوب دی ویڈیو، ایک میرا نعرہ نا سب کچھ لے گیا. ٹھیک کرامت نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں جی سری سختی بیمار ہو گئے تو حضرت جنید بغدادی انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کسی نا ڈاکٹر کو دکھائیں. انہوں نے کہا میں کسی یہودی یا نصرانی ڈاکٹر کو نہیں دکھا سکتا. سرکار نگاہ مارو نا اپنے ہوتے ڈاکٹر کو لے کے جانا ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہو مزاروں پہ جاؤ، خود جو ہے وہ آغا خان میں اور شفا انٹرنیشنل میں علاج کرواتے ہو. آج کے لوگ بھی یہی کر رہے ہیں، اس زمانے میں بھی یہی کرتے تھے. ان کا جتنے اچھے ڈاکٹر ہیں وہ تو یا جیوز ہیں یا کرسچنز ہیں. تو میں تو وہ نبض چیک کرے گا تو میں نبض تو نہیں دکھا سکتا، ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا. دیکھو کس چیز کو کس سے ملایا ہوا انہوں نے. تو پھر خیر وہ ایک کہتے ہیں یہودی کسی ڈاکٹر کے پاس طبیب کے پاس گئے. انہوں نے کہا یار چھوڑ دیں، آپ نا اپنے حضرت صاحب کا پیشاب مبارک لے آئیں. یہ مبارک تو میں نے لگایا نا عزت کے لیے، بزرگوں کا نام عزت سے لینا چاہیے کیونکہ وہ پیشاب ٹیسٹ سے بھی بتا دیا کرتے تھے. اچھا وہ کتنا پہنچیا وہ پیشاب تک کے دس رہا ہے، انہوں نہیں پتا انہوں کیڑی بیماری لگی ہے.
میں تو پھر انج جناب پڑھاں گا. وہ کہتے جی جب پیشاب لے کے گئے, اس نے پیشاب دیکھا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اچھا کیوں جی, کیا ہو گیا؟ وہ کہتے جی کسی عاشق دا پیشاب ہے. تو اس نے کہا یہ عشق, اچھا انہوں یہ بھی پتہ لگا کہ عشق الہی دا رنگ ہویا ہوا ہے یا کسی یعنی عورت کے عشق میں ہے, کسی منڈے دے عشق میں ہے. ہاں منڈے دے عشق بھی ہے جی, یہ مادھو لال حسین. ہاں یہ وہ میاں تے ہے, ان دی گل ہے پرانے بھی. مادھو لال حسین, یہ مادھو لال ہندو لڑکا ہے اور حسین نامی وہ بزرگ ہے جو ان پہ عاشق تھے, اور وہ ان کو کٹھا دفنایا گیا, اور وہ مزار باقاعدہ یہ ریٹن میں انہوں نے باقاعدہ کتابوں کے اندر ان کی کرامات لکھی ہوئی ہیں. تو وہ پیشاب دیکھ کے جو مسلمان ہو گئے, کہتے ہیں جی وہ یہ کرامت ہے بزرگوں کے پیشاب دیکھ کے. آپ وہ کہتے ہیں آپ بزرگوں کیا سمجھتے ہیں, ان کا تو پیشاب دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں. یار نبی علیہ السلام کو تو دیکھ کے ابو لہب نے کوئی نہیں کلمہ پڑھا, ابو جہل نے کوئی کلمہ نہیں پڑھا. یہ کون سا دین ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں؟ خلفائے راشدین کے بعد کوئی ولی یا بزرگ مانا جا سکتا ہے, کیوں نہ آپ مانیں, لیکن وہ اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ اے جی مندے نہیں کہ منیے, کیا مطلب اے جی فلانے بزرگ نہیں مانتے. بھی مانتے ہیں کہ وہ بزرگ تھے, ان کے ماں باپ کی شادی ہوئی تھی اور وہ تحفہ پیدا ہوا تھا وہاں پہ, ٹھیک ہے, وہ بڑا ہوا, جوان ہوا, وہ کھاتا پیتا تھا, پیشاب بھی کرتا تھا, شادی بھی ہوگی اس کی, مر گیا, دفنا دیا. یہی ماننا ہوتا ہے نا کسی کو, اور کیا منوانا چاہتے ہیں؟ جب کہتے ہیں آپ فلاں کو نہیں مانتے, کیا مطلب ہے؟ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہٹلر کو نہیں مانتے. بھئی ہم مانتے ہیں کہ ایک بندہ تھا, آیا تھا, چلا گیا. ماننے سے مراد کیا لیتے ہیں؟ انکار تو ہم نے کسی کا نہیں کیا. نہیں وہ بزرگ نہ, انج نہیں, نہ یہ تہاڈی خواہش نہیں پوری ہونی, ٹھیک ہے. تو ابتدائی ویڈیو میں حضرت میر معاویہ کے بارے میں موقف نرم رکھا, مگر اب کچھ عرصہ سے آپ کھل کر ان پر اپنا موقف بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے جی, جب میں نے نرم رکھا ہوا تھا موقف, ہاں تو میں نے مطلب آپ مجھے اب توبہ بھی نہیں کرنے دیں گے. اللہ تعالیٰ میری ان غلطیوں سے درگزر فرمائے کہ جب میں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی, واضح قرآن و احادیث کے ہوتے ہوئے اگر ایسے میں نے کیا تو اللہ مجھے معاف کرے. حالانکہ ایسا نہیں تھا, مجھے اس وقت اتنی چیزیں کلیئر نہیں تھی, سیدھی سی بات ہے. دیکھیں میں پہلے آپ کو مزاروں پہ جانے سے روکتا تھا, قبروں پہ نہیں, مزاروں پہ. قبروں پہ تو جانا ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. لیکن مزاروں پہ جانے سے روکتا تھا کہ یار یہ بے حیائی کے اڈے بنے ہوئے ہیں, شرکی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہاں پہ, مرد و عورت کا اختلاط ہے. لیکن اب میں نے آپ کو اجازت دی ہے کہ مرد و عورت کے اختلاط سے بچتے ہوئے کھڑے ہو کے بلند آواز سے کہیں کہ اے اللہ, اس بزرگ نے اپنی زندگی میں جتنے گناہ چھپ چھپ کے کیے لوگوں سے اپنی بزرگی قائم رکھنے کے لیے, جان بوجھ کے کیے یا انجانے میں کیے, کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا جی. جب کہتے ہیں بزرگ نے توبہ کر لی تو پہلے کیا کرتا رہا ہو؟ ہاں کہتے ہیں نا بازید بستامی جو ہے ان کے دادا آتش پرست تھے اور بعد مسلمان ہوئے. پہلے تو آتش پرست احسن نا, پہلے تو کم پایا نا, بعد بھی پایا ہے, لیکن وہ چھوڑ دو, اسی ہوتے اختلاف چھوڑ دو, ایک لادہ پاس. تو اے اللہ ان کے چھوٹے بڑے جو چھپ کے کیے, جو ظاہر کیے, وہ گناہ معاف کر دے. اے اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑے, اے اللہ ان پہ گنجا سام مسلط نہ ہو. تو یہ بلند آواز سے وہاں دعائیں کریں اور جائیں جس مزار پہ آپ نے جانا. دیکھیں میں نے رجوع ریکارڈ کروایا ہے نا, تو میرا رائٹ ہے, ٹھیک ہے. اس اعتبار سے جہاں جہاں کوئی چیز کلیئر ہوتی ہے, میں نے سنت کے مطابق رفع الیدین سے نماز پڑھنا شروع کی ہے, تب سے میرے والد صاحب کے دوستوں نے محلے میں مجھ کو وہابی کہنا شروع کر دیا. تو سرکار آپ اگر ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو کوئی وہابی کہہ نہیں سکتا. جو آپ کو وہابی کہے اس کو کہو نہ میں وہابی نہ میں بابی. ابا دے دوست نو کہ تو بابیا نہ مننے والا ہے, ٹھیک ہے نا, نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو اسی لیے تو آپ کو یہ دیکھ لیں آپ کا استاد کتنا سمجھدار ہے. جہاں بنو امیہ کی چالیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری ایک سٹارٹ ہوتی ہے. مجھے 2014 میں پتا تھا کہ ہماری دعوت کو بدنام کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ یہ وہابی کہہ دیں گے رفع الیدین کی وجہ سے. میں ادو ہی نہ کنڈا کھینچ دیتا ہے, ایسا کنڈا کھینچا اور وہابیاں نو میں گوڑیاں تھلے دیتا کہ سب سے زیادہ میرے خلاف کلپ آئی وہابیوں کے ہیں. اب کسی بریلوی کو وہم بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ وہابیوں کا پلیٹ فارم ہے. ایک تو انہوں نے گوڑیاں تھلے دیتا, دوسرا یہ نعرہ لگایا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی. جو وہابی ہے خود تو اپنے آپ کو نہیں کہے گا کہ میں وہابی نہیں ہوں, وہ تو کہتے ہیں آج تو ہوگی وہابی وہابی, نچدے بھی نال. تو یہ اسی لیے تو کیا تھا. اور یہ جو ابے ہیں نا, ابوں سے زیادہ بزدل پلانٹ ارتھ پہ کوئی مخلوق نہیں ہے. سب سے بزدل مخلوق, دنیا داری والی مخلوق ابے ہوتے ہیں. لہذا ابوں کی بات کا آپ کوئی جو ہے نا وہ پریشانی نہ لیا کریں, بس ایک کان سے سنیں اور اسی سے نکال دیا کریں, دوسرے سے نہیں نکالنی.
اتنی دیر بھی اندر نہیں رہنے دینی، کیونکہ قرآن میں آیا کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے میرے خلاف چلائیں پھر تو نے ان کا حکم نہیں ماننا.